بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہری درانی وائس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کل سوشل میڈیا پر سابقہ عراقی صدر صدام حسین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ صدام حسین کو اپنی 24 سالہ دورے حکمرانی کے بعد مقدمات کا سامنا تھا اور سال 2006 میں انہیں عدالت کی طرف سے پھانسی دی گئی تھی، لیکن اب ایک وائرل ویڈیو کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اپنی موت کی خبر کو ایک افواہ قرار دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ خبر سب سے پہلے عرب نیوز اور الجزیرہ کے ذریعے سامنے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویسے تو صدام حسین تاریخی طور پر امیر حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی طاقت کا بے درجہ استعمال کیا، لیکن وہ اپنی عوام میں بے حد مقبول تھے۔ عراق کے عوام اپنے اس لیڈر سے بے حد پیار کرتے تھے کیونکہ جو عروج اور ترقی ان کے ہوتے ہوئے عراق کو حاصل ہوئی، اس کا اب نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ آج جبکہ صدام حسین کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 2 دہائی گزر چکے ہیں، ایسی خبر کا آنا کہ انہیں کبھی پھانسی نہیں دی گئی اور ان کی موت کی خبر میز ایک افواہ تھی، بے حد حیران کن خبر لگتی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس انسان کو 18 سال پہلے سر عام پھانسی دی گئی ہو وہ اصل میں زندہ ہو؟ کیا واقعی اس خبر میں کوئی سچائی ہے یا پھر یہ بھی سوشل میڈیا کا ایک دھوکہ ہے؟ عرب نیوز اور الجزیرہ جیسے پلیٹ فارم سے اس خبر کا جاری ہونا بالکل بھی ایک عام بات نہیں ہو سکتی، چنانچہ ہر طرف سے مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ خبر واقعی سچی ہے یا افواہ۔ اگر سچ ہے تو اس وقت صدام حسین کا منظر عام پر آنا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ حکمران بننے کی خواہش رکھتے ہیں یا صرف دنیا کو اپنی موجودگی سے باخبر کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو وہ شخص جو ویڈیو میں بالکل صدر صدام حسین دکھائی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں صدام حسین ہوں اور میں زندہ ہوں، میری موت کی خبر جھوٹی تھی، تو وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے یا پھر اس شخص کے اصل ارادے کچھ اور ہیں؟ دوستو، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو ایک عام تاریخی حادثے اور اس کے اثرات سے آگاہ کرتے چلیں کہ جب 21ویں صدی کے آغاز میں مشہور زمانہ 9/11 کا حادثہ ہوا تو سپر پاور امریکہ کو اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی مسلم ممالک کو ٹارگٹ کرنے کا موقع ملا، خاص طور پر اس وقت جب اسامہ بن لادن کو گرفتار کیے جانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تو اس کی آڑ میں ترقی کی منزلیں طے کرتے اسلامی ممالک بھی لپیٹ میں آ گئے۔ اس وقت امریکہ چونکہ ایک وکٹم کارڈ کھیل رہا تھا، چنانچہ اس نے افغانستان کے ساتھ ساتھ شام اور عراق پر بھی حملے کیے۔ اسامہ بن لادن کی تلاش میں افغانستان کے کئی حصوں پر امریکی افواج مسلط کیے گئے۔ اسی دوران ملک کے شام کے پاس موجود کیمیکل ہتھیاروں پر بھی سوال اٹھائے گئے اور انہیں عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور اپنی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے شام پر بھی امریکی افواج نے چڑھائی کر دی۔ اسی ایجنڈے کے تحت عراق کے پاس موجود نیوکلیئر اور کیمیائی ہتھیاروں کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ ایک اور 9/11 جیسا حادثہ روکنے کے بہانے امریکہ نے عراق کے سب سے اہم نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ کر دیا جو کہ عراق کے علاقے موصول میں واقع تھا۔ دوستو، مورخین کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب عراق صدر صدام حسین کی پالیسیوں اور مضبوط اقدامات کی بدولت ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ ان کی معیشت اتنی مضبوط تھی کہ بمشکل کوئی شخص بے روزگار تھا اور اگر کوئی ہوتا بھی تھا تو اسے گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنسز مل جاتے تھے۔ یہاں تک کہ تمام عرب ممالک کے مقابلے میں عراق ایک ایسا ملک تھا جس کے پاس تیل کی بے پناہ ذخائر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط ملکی اور معاشی نظام بھی موجود تھا جس کے تحت ملک میں خوشحالی اور امن و امان قائم تھا، اور یہی امن و امان اور خوشحالی امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ ایک مضبوط معیشت، بہادر اور بہترین فوج اور لیڈر حکمران کی بدولت عراق ایک عام اسلامی ملک کی حیثیت رکھتا تھا اور خطے میں اس کی یہ حیثیت امریکہ کو اپنے مفادات کی بالکل خلاف لگنے لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے نہ صرف عراق بلکہ شام پر بھی اپنی پوری طاقت سے حملہ کیا اور اسی دوران کئی جعلی مقدمات کو جنگی جرائم کی شکل دیتے ہوئے سال 2006 میں ایک خود ساختہ عدالت کے ذریعے صدام حسین کو پھانسی کی سزا بھی سنائی دی گئی۔ صدام حسین پر یہ مقدمات تقریباً 1.5 سال تک چلتا رہا، جس کے بعد عراق میں امریکہ کے سپورٹ سے قائم کردہ کٹ پتلی حکومت نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ وہ بحیثیت ایک انسان اتنی مضبوط شخصیت کے مالک تھے کہ پھانسی سے پہلے وہ بے حد پرسکون دکھائی دے رہے تھے اور انہوں نے کلمہ بھی پڑھا۔ بے شک صدام حسین ایک ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے طاقت کی بلبوتے پر عراق پر کئی سال حکومت کی، لیکن ان کی عوام دوست پالیسیوں اور اپنے لوگوں کی محبت کی وجہ سے عراقی عوام اپنے اس حکمران سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کی پھانسی کے بعد عراق کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے اور ایک ترقی یافتہ ملک کھنڈرات کا ڈھیر بن گیا۔ امریکی افواج نے اس بلا جواز جنگ میں کئی بے گناہ عراقی شہریوں سے زندگی چھین لی اور جو زندہ رہے وہ بھی کئی طرح سے جنگ کے اثرات کا شکار رہے۔ اس وقت جب امریکہ اور یورپ کے عوام 9/11 کے واقعے کے بعد مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھ
سمجھنے لگے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امریکہ دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے دہشت گردی کو بہانہ بنا رہا ہے اور دراصل شام اور عراق کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ آج اتنے سالوں بعد تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ شام اور عراق پر غیر قانونی قبضہ اور دنیا بھر میں اس کی فروخت یہ سب بہت پہلے سے پلان کیا گیا ہے، اور کیمیکل ہتھیاروں اور نیوکلیئر پلانٹس کے غیر قانونی ہونے کا بہانہ بنا صدام حسین پر بے شمار جھوٹے مقدمات بنانا بھی اسی ماسٹر پلان کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ جب سال 2006 میں امریکہ کی طرف سے یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ عراق بایولوجیکل اور نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے جو کہ امریکہ کی سالمیت اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، تو اس وقت صدام حسین نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہر ملک کو اپنی حفاظتی اقدام کرنے اور ہتھیار بنانے کا پورا حق ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا استعمال عالمی قوانین کے خلاف نہ کرے۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ کی سپورٹ سے قائم کردہ ملٹری کورٹ نے انہیں اسی طرح کے مزید بے بنیاد کیسز میں پھانسی کی سزا سنائی، جس کے بعد انہیں ایک گمنام قبر میں دفن کر دیا گیا، اور عراق کے عوام کو اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی گئی کہ ان کے لیڈر کی قبر کہاں ہے۔ آج تقریباً 2 دہائیوں بعد جب عراق اس حالت میں ہے کہ یہاں قائم کردہ کٹ پتلی حکومت امریکی پالیسیوں کے تحت کام کر رہی ہے اور امریکی افواج تاحال یہاں قبضہ جمائے ہوئے ہیں، جبکہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ملک خانہ جنگی اور فسادات کا شکار ہے، اور وہ خوشحالی جو صدام حسین کے دور میں تھی اب محض ایک خواب بن چکی ہے۔ عالمی کیے گئے معاہدوں کے بعد امریکہ بالآخر اپنی افواج عراق سے واپس بلانے کے لیے تیار ہو چکا ہے، لیکن کچھ دستے ابھی بھی عراق میں موجود رہیں گے۔ ان معاہدوں کے بعد اچانک سے اس خبر کا منظر عام پر آنا ایک بہت حیران کن واقعہ دکھائی دیتا ہے کہ صدام حسین آج بھی زندہ ہیں اور جلد وہ اپنی لوگوں میں موجود ہوں گے۔ اب جو لوگ اس خبر کو حقیقت مان رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر صدام حسین واقعی زندہ تھے اور انہیں پھانسی نہیں دی گئی تھی تو پھر یوں امریکہ افواج کے یہاں سے نکلنے کے اعلان کے بعد ان کا اچانک منظر عام پر آنا کسی گہری اندرونی سازش کو ظاہر کر رہا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ مخصوص شرائط پر امریکہ کے ساتھ صلح کر لی ہو۔ دوسری طرف لوگوں کے گروہ کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو بالکل بے بنیاد ہے اور اس میں دکھائی دینے والا شخص یا تو صدام حسین کا ہم شکل ہے یا پھر یہ ویڈیو فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ چنانچہ عوام کو چاہیے کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جذباتی نہ ہو اور حقیقت کھل کر سامنے آنے کا انتظار کرے۔ اس خبر کو ویسے تو کئی بڑے اخباروں اور میڈیا پورٹلز نے شائع کیا، لیکن حقیقتاً ابھی اس کی سچائی سے متعلق اطلاعات موصول نہیں ہوئی، لیکن کامن سینس یہی کہتی ہے کہ ایسا اصل میں ہونا تقریباً ناممکن ہے کہ ایک شخص 18 سال تک منظر عام سے غائب رہنے کے بعد یوں اچانک سامنے آ جائے، خاص طور پر وہ شخص جسے سزائے موت سنائی گئی ہو اور سزا بھی دے دی گئی ہو۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔